بچوں میں اسٹوری ٹائم میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ٹیلی ویژن، موبائل فون یا کوئی بھی الیکٹرانکس کی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک چھوٹی سی بک بھی ملتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم اسے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہم خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی بھی اسی بارے میں ہے۔ بچوں، یہ کہانی مائیکل کی ہے جو کہ بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ آج اسے اس کی نئی کار ملنے والی تھی۔ مائیکل کے پاس اس سے پہلے ایک موٹر سائیکل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کار کے آ جانے سے اسے کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ اب اسے سردی، گرمی، بارش، دھوپ وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ اسے اب کار میں سفر کرنا تھا۔ اس کار میں ہیٹر بھی تھا اور اے سی بھی۔ بچوں، مائیکل نے اس کار کو خریدنے کے لیے محنت بھی بہت کی تھی۔ وہ بہت سالوں سے اپنی تنخواہ میں سے پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ کار خرید سکے، اور بالآخر آج وہ دن آ گیا تھا۔ کار کمپنی کا آدمی کار لے کر پہنچنے ہی والا تھا۔ اچانک اسے ہارن کی آواز سنائی دی۔ اس کمپنی کا آدمی نئی خوبصورت اور چمچماتی کار لے کر پہنچ چکا تھا۔ مائیکل کا دل چاہ رہا تھا کہ خوشی سے ناچے، چھلانگے لگائے۔ اس نے اپنی خوشی پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ کمپنی کا آدمی کار سے باہر نکلا اور اس نے چابی مائیکل کو دیتے ہوئے کہا، سر، میں آپ کو نئی کار کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ مائیکل نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے چابی لے لی۔ بچوں، وہ شخص مائیکل سے کہنے لگا، سر، میں آپ کو کار کی کچھ چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ مائیکل تو بس کار میں بیٹھنے کی جلدی میں تھا۔ وہ بولا، نہیں کوئی بات نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اب مجھے پتا ہے، میں دیکھ لوں گا۔ وہ آدمی پھر بولا، سر، لیکن اگر کوئی مشکل پیش آئے تو معلوماتی بکلیٹ جو ہے نا، اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ مائیکل نے بے صبری سے کہا، ہاں ضرور پڑھ لوں گا۔ بچوں، اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا۔ مائیکل اب جلدی سے کار میں بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا تھا۔ مائیکل نے سوچا، یہ کیا بات ہے، اس آدمی نے تو بڑے آرام سے دروازہ کھولا تھا، اب دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ مائیکل گاڑی کے ارد گرد گھوم کر دیکھ رہا تھا کہ گاڑی کو کیسے کھولا جائے۔ جب اس نے گاڑی کی نرم اور آرام دہ سیٹوں کو دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گیا۔ اچانک مائیکل کا دوست ڈیوڈ وہاں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مائیکل گاڑی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس نے مائیکل سے کہا، مائیکل، بہت شاندار گاڑی ہے، لیکن تم اس کے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہو؟ مائیکل کہنے لگا، یار کیا بتاؤں، ابھی گاڑی ریسیو کی ہے میں نے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کے دروازے نہیں کھل رہے۔ ڈیوڈ مائیکل کی بات سن کر ہنسا اور بولا، کیا تم نے دروازے کو ان لاک کیا ہے؟ مائیکل شرمندگی سے بولا، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ بچوں، اس کے بعد مائیکل نے چابی کو دروازے کے لاک میں ڈالا اور اسے کھولنے لگا، لیکن دروازہ تو پھر بھی نہیں کھل رہا تھا۔ وہ کافی زور لگا رہا تھا۔ ڈیوڈ نے مائیکل سے کہا، ذرا احتیاط سے، کہیں چابی نہ توڑ دینا۔ بچوں، وہ دراصل کار کی ڈگی کی چابی تھی۔ مائیکل نے دوسری چابی ٹرائی کی تو دروازہ کھل گیا۔ اب مائیکل مزے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے کار کا ریڈیو آن کیا، لیکن ریڈیو بھی نہیں چلا۔ ڈیوڈ نے مائیکل کی مدد کی اور یوں ریڈیو بھی آن ہو گیا۔ ڈیوڈ نے مائیکل سے پوچھا، کیا تم نے معلوماتی بکلیٹ پڑھ لی ہے؟ مائیکل بولا، یار میں بہت مصروف تھا، بعد میں تسلی سے پڑھ لوں گا۔ اب مائیکل نے کار کو سٹارٹ کیا اور کار کو ریورس گیئر میں ڈالا تاکہ اسے ریورس کر کے مین روڈ پر جا سکے۔ کار پیچھے کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مائیکل کے تو ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ کار رک ہی نہیں رہی تھی۔ مائیکل نے بہت کوشش کی، لیکن کار نہ رکی اور جا کر ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ مائیکل اور ڈیوڈ کو چوٹ تو نہ لگی، لیکن اس کی نئی کار کا برا حال ہو گیا، اور اب مائیکل کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بہت شرمندگی اور افسوس سے
अपनी कार की तबाह हालत को देख रहा था। बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा है कि जब तक हमें किसी चीज के बारे में मालूमात ना हो तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बच्चों, ऐसा ही बहुत से लोग अपनी जिंदगी के साथ भी करते हैं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी को मालूमाती बुक के बगैर ही गुजार देते हैं और आखिर में पछताते रह जाते हैं। आप जानते हैं कि वो मालूमाती किताब कौन सी है? जी हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही समझे। वो किताब है बाइबल मुकद्दस। बाइबल मुकद्दस में हमारी रहनुमाई के लिए तमाम तर हदायत मौजूद हैं, जिन पर अमल करके हम कामयाब, बाबरकत और फलदार जिंदगी गुजार सकते हैं। बच्चों, ज़बूर 119 की 105वीं आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसी तरह यशवा 1 बाब 8 आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे कामयाबी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। बच्चों, आप जानते हैं कि हम आपके लिए बरकत और कामयाबी की दुआ करते ही रहते हैं, लेकिन कामयाबी की राह किसे नसीब होगी और कैसे नसीब होगी? बच्चों, ये खुदा के कलाम को पढ़ने से और सच्चे दिल से इस पर अमल करने से मिलेगी। बच्चों, ये कलाम मुकद्दस में बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा है और आपने खुद सुना है। बस फिर अहद कीजिए कि आज से सारे बच्चे जो कलाम मुकद्दस को पढ़ सकते हैं बाकायदगी से इसे पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे। अपने वालिदैन से भी आप मदद ले सकते हैं, अपने पादरी साहब से भी पूछें। तभी बच्चों, आपको यकीनन कामयाबी की राह नसीब होगी। खुदावंद आप सबको ये तौफीक दे कि आप खुदा के नाम को जलाल दे सकें। अगली कहानी के साथ बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।